Mana isteri saya? Berapa betul ni Mehmet? Betul. Apa dah? لا نخلفه نحن ولا أنتم مكانا منصوب برجع الخافض في صور بكسر أوله وضمه وسطا يستوي إليه مسافة الجاء من الطرفين. قال موسى موعدكم يوم الزينة يوم عيد لهم يتزينون فيه ويتبعون وإن يحصل الناس يجمع أهل مصر ضحى وقته للنظر فيما يقع. فتولى فرعون أدبر فجمع كيده وبكيده من السحرة ثم أتى بهم الموعد. قال له موسى وهم 72,000 مع كل واحد حبل وعصا ويلكم يأزمكم الله تعالى الويل لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما أي يهلككم بعذاب من عنده وقد خاب خسر من افترى كذب على الله. فرمایا ہے وجعل بیننا و بینک موعدا ہمارے اور اپنے درمیان مقرر کر دے موعدا ملاقات کی جگہ وقت یا مکان وعدے کی لا نخلفہ نحن ولا انت اس کی مخالفت ہم نہ ہم کریں گے اور نہ آپ. مکانا فی مکان یہ منصوباً بنزع جار یعنی فی مکان یا مکانا مفعول اول ہے یعنی فجعل مکانا بیننا و بینک حال کونہ موعدا ہماری درمیان جگہ مقرر کریں. سون اور سون برابر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ ہم سے دور ہو نہ آپ سے دور ہو. یا سون کا مطلب یہ ہے کہ برابر جگہ ہو میدان ہو نہ اونچائی پر ہو اور نہ نیچے ہو. یا سون کا مطلب یہ جہاں نہ آپ کا غلبہ ہو نہ ہمارا غلبہ ہو اور اعتدال والی انصاف والی جگہ ہو. بکسر اولہ و ضمہ اے وسطا یستوی الیہ مسافۃ الجاء من الطرفین دونوں طرف سے آنے والے کے لیے برابر ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینۃ ملاقات کی تاریخ اجتماع کی تاریخ یوم الزینۃ عید کا دن ہے. عید کا دن ملاقات کی تاریخ. موعد کے مطلب ہے جس جگہ کا وعدہ ہوا ہے یا جس دن کا وعدہ ہوا ہے. یتزینون فیہ جس میں لوگ زینت کریں گے اور جمع ہوں گے اور سب لوگ فارغ ہوں گے. وان یحشر الناس ضحیٰ اور یہ کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا مصر والوں کو چاشت کے وقت سب لوگ پہنچ سکتے ہیں آرام سے. وقت ہو وقت ضحیٰ النظر فی ما یقع تاکہ دیکھ لے وہ جو واقع ہوگا. فتولی فرعون فجمع کیدہ فادبر فرعون نے پشت پھیر دی. پشت پھیرنا کنایہ ہے متوجہ ہونے کی طرف یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے پشت پھیر دی اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا تدبیر کی طرف. یا فتولی فرعون عن التوحید
فرعون نے پشت پھیر دی توحید سے، رسالت سے. جمع قیدہ، اس نے جمع کیا قیدہ اپنی سازش اور اپنی تدبیر کو، یعنی ذوی قیدہ تدبیر والوں کو، من السحرۃ ساحرین میں. ثم اتا، پھر آ گیا اجتماع کی جگہ پر، یا آ گیا اجتماع کی تاریخ پر. بہم الموعدہ، موعد وہی ہے اجتماع کی جگہ یا اجتماع کی تاریخ. تو سب سے پہلے حق کے لیے اور باطل کے خلاف اجتماع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا مصر میں، عالمی اجتماع. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لہم ساحرین سے، کتنے ساحر سے؟ 72,000. ممکن ہے کہ کنایہ ہو کثرت سے، ممکن ہے کہ اسرائیلی روایت ہے 72,000 کو نہیں ہوں گے. مع کل واحد حبل وعصا، ہر ایک کے پاس رسی اور عصا تھی. تو رسی کو سانپ بناتے تھے سحر سے، یعنی سانپ ظاہر ہوتا تھا، اور عصا بھی، اور رسیوں کو بھی. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر پارا بھر دیا تھا. پارا ایک کیمیکل ہے، وہ بھر دیا تھا. جب وہ میدان گرم ہو گیا اور دھوپ آئی تو اس میں حرکت پیدا ہو گئی. اس کا سانپ بنانا سحر تھا، اور اس کی حرکت اس لیے کہ اس میں پارا بھر دیا تھا. لیکن یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، سحر کے ذریعے سے ظاہر کیا. سحر سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، لیکن سحر سے ظاہراً دھوکہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ویلکم، تمہاری لیے ہلاکت ہو. ویلکم، تمہاری پر افسوس ہے. ویلکن یا مصدر ہے یا منادا ہے. مصدر ہو تو اہلککم اللہ اہلاکن، ویل کے معنی اہلاک اور اہلک مقدر ہے. مصدر کے معنی مفعول مطلق. اور اگر منادا ہو تو یا ویلکم، اے تمہاری ہلاکت، اے ہلاکت تم آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ. یہ قریب الہلاک ہیں یہ لوگ. یا مفعول بھی ہے. ویلکم الزم اللہ ویلکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ویل کو تمہارے ساتھ لازم کر دیا، ہلاکت کو. وَإِمَّا مفعول مطلق ہے یا مفعول بھی ہے. الزم اللہ ویلکم معکم، اور یا ویلکم منادا ہے. یا ویلکم احذر فہذا وقتک لہم. ویلکم، ہائے ہائے افسوس. لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت بناؤ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. افتراء بنانا. آپ کو بتایا تھا کہ افتراء کی لغوی معنی ہے چمڑے کو کاٹنا عقل مندی اور ہوشیاری سے. جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو وہ بھی بڑی ہوشیاری سے کہتے ہیں دیکھو وزیر کے بغیر بادشاہ کا کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کام بھی اپنے شریک کے بغیر نہیں ہوگا. جیسے بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے تو یہ اولیاء وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی وزیر ہے. اللہ تعالیٰ نے کام اس کی سپورٹ کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، جیسے بڑی ہوشیاری کے ساتھ چمڑا کاٹنے والا کاٹتا ہے. اگر ہم نے کاٹا تو سارا چمڑا برباد ہو جائے گا. وہ جب کاٹتا ہے وہ ایسا کاٹے گا کہ آپ کی جوتی کے لیے ہوگا تو جوتی کے مقدار میں ہوگا، اگر آپ کی ویسٹ کٹ کے لیے ہوگا تو آپ اس کی مقدار میں ہوگا. جیسے ماہر کپڑے کا ماہر کپڑا کاٹتا ہے تو اس طرح کاٹے گا کہ جیسے
بڑی مہارت سے سیدھا کاٹتا ہوں، تو اگر ہمیں کسی نے کپڑا دیا تو ہم ٹیڑھا پیڑا کاٹ دیں گے، سارا کپڑا خراب ہو جائے گا. ہم کا مطلب میں ہوں، آپ نہیں. آپ تو ہوشیار ہیں ماشاء اللہ. کاذباً جھوٹ، بے اشراک احد معہ، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. تو مت بناؤ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. جھوٹ بنانے کو افتراء کہا، اس لیے کہ افتراء کا مطلب وہ بڑی ہوشیاری سے بناتے ہیں. فَيُسْحِتَكُمْ، اور فَيَسْحَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کر دے گا. سحت کے معنی ہلاک کرنا اس طرح کہ بالکل جڑ سے ختم کرے. اس عذاب کے ساتھ من عنده، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عذاب کا مطلب عذاب عظیم، تنوین تعظیم کے لیے ہے. وقد خاب من افترا، اور بتحقیق ناکام ہوا. من افترا، وہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. کذب علی اللہ، فتنازعوا امرهم بینہم، بس وہ جھگڑنے لگے. امرہم، اپنے کام میں. بینہم، آپس میں. فتنازعوا امرہم، ایک مطلب یہ ہے کہ فتنازعوا السحرۃ، آپس میں. جو ساحرین تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے. جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی تو بعد متاثر ہوئے اور کہا مقابلہ نہیں کرتے. اور جو ساحرین فرعون کے بہت پکے چمچے تھے تو انہوں نے کہا نہیں مقابلہ کریں گے، ان کی تقریر کا اثر نہیں لینا چاہیے. بعض لوگوں نے ایک اور اسرائیلی روایت نقل کی ہے جس کی وجہ سے وہ ان میں سے بعض ساحر مقابلے سے الگ ہو گئے تھے، الگ ہونا چاہتے تھے. کہتے ہیں دو مولانا روم نے لکھا ہے اپنے مصنوی میں، کہا کہ ان میں دو ساحر تھے بہت ہوشیار. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے باپ کی قبر پر جاتے ہیں، تو ہمارا باپ ساحر مر گیا ہے، وہ ہم مراقبہ کریں گے. تو اپنے باپ کی روح کے ساتھ شیطان کے ذریعے سے اتصال ہو جائے گا. اس سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو وہاں انہوں نے مراقبہ کیا اور ان کے باپ کی روح کے ساتھ جب اتصال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ تم ایسا کرو کہ رات کو حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ کہ ان کی لاٹھی کیا کرتی ہے جب حضرت موسیٰ سو رہے ہوں. اس لیے کہ ساحر کی نیند کے وقت کام نہیں کرتا، جب وہ جاگ رہا ہے توجہ دیتا ہے تب کام کرتا ہے. جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہ میدان میں چارپائی پر سوئے ہوئے تھے خواب میں، یہ جب پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو لینا چاہا تو لاٹھی سانپ بن گیا. یہ آگے آگے دوڑے اور لاٹھی پیچھے پیچھے، سانپ پیچھے پیچھے دوڑا، یہاں تک کہ ان کو اپنے ٹھکانے پر پہنچائے تو پھر لاٹھی واپس آئی. ان کو یقین ہوا کہ یہ سحر نہیں ہے، اس لیے کہ ساحر کا سحر توجہ سے کام کرتا ہے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو اس لیے وہ بھی الگ ہو گئے. یہ آپ نے نہیں ہے کہ کون سی حدیث کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، اس لیے میں نے کہا مولانا روم میں کسی جگہ اسرائیلی روایت. بہرحال ایسا ہوا. تو فتنازعوا امرهم بینہم کا یہ مطلب ہے کہ ساحرین آپس میں جھگڑنے لگے، اور جھگڑنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر کہا جھگڑا مت کرو. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چپکے سے مشورہ کیا انہوں نے آپس میں. اور قالوا، پھر سب نے کہا، یا قالوا یعنی اب سب نے کہا کہ ابھی جھگڑے کا موقع نہیں ہے، فی الحال آپ مقابلہ کریں. یا قالوا اے اتباع فرعون، جو ان میں فرعون کے تابعدار تھے انہوں نے کہا. جو تابعدار نہیں تھے وہ تو الگ ہو گئے.
یا سب نے کہا کہ ابھی لڑائی مت کرو، ابھی مقابلہ کرو، بعد میں دیکھیں گے؟ اور یا قالو، جو بعض اتباع نے کہا کہ ان ھذان لساحران، یہ نہیں ہے مگر ساحر. یہ ہے فتنازعوا امرہم کا بظاہر یہی معنی ہے. حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور نزاع بحث. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، اور انہوں نے چپکے سے کر دیا مشورہ آپس میں. یعنی انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کی ہوگی کہ چلو ابھی چھوڑ دو، ایک کمیٹی مقرر کرو، بڑی کمیٹی میں سے چھوٹی کمیٹی، تاکہ وہ فیصلہ کر لیں. تو نجوا مشورے کو کہتے ہیں. نجوا کی لغت معنی اونچی جگہ. استنجا اس لیے کہ اونچی جگہ پر آدمی بیٹھتا ہے تاکہ گندگی نہ پھیلے، پیشاب کی چھینٹیں نہ آئے، اس لیے اس کو استنجا کہتے ہیں. تو انہوں نے مشورے والے لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں. ان کا محل ہوتا ہے پٹوریا میں، اونچی جگہ پر. پٹوریا میں کہاں ہوتا ہے؟ اونچی جگہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس یعنی. تو مشورے کی جگہ ہے، نجوا ہے. الکلام بینہم، آپس میں کلام. فیہما، ان کے بارے میں، حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں. قالو، کہنے لگے آپس میں، ان ھذین لساحران، بے شک یہ دونوں ساحر ہیں. اور ایک قرات میں ہے کہ ان ھذان لساحران. اب ان کے بعد ھذان کیسے آیا؟ یہ ان لوگوں کے قول پر ہے جن کے نزدیک تمام حالات میں الف آتا ہے، حالت نسبی جرری سب میں الف آتا ہے. تو ان ھذان لساحران ان کے مسلک پر ہوگا. جیسے ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجر منتہا. ان اباہا و ابا ابیہا کی جگہ آیا ہے و ابا اباہا، یعنی اسماء مکبرہ، ابو کا، ابو کا، اور اسی طرح تثنیہ، اس میں تمام حالات میں الف آتا ہے ایک قول ان کے مذہب کے مطابق. اور پھر ایسا ہوگا ان ھذان لساحران، ھذان کی جگہ ھذین کی جگہ ھذان ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، اصل میں ہے ان بمعنی نعم. ان نعم ھذان، یہ دونوں لساحران، ساحر ہے. تو ھذان مبتدا، لساحران خبر. پھر اس پر اشکال ہوگا کہ ھذان مبتدا، لساحران خبر ہے. مبتدا کی خبر میں لام نہیں آتی، ان کی خبر میں لام آتی ہے. پھر تو ھذان مبتدا ہے اور لساحران لام خبر ہے اور ان بمعنی نعم ہے. تو لام کیوں آئی؟ مبتدا کی خبر میں لام نہیں آتی. اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پھر ایسا کریں گے کہ لام کو جملہ پر تاکید کے لیے داخل کریں گے. تقدیر یہ ہے کہ ان نعم ھذان، یہ دونوں، لہما ساحران، لہما میں ہما مبتدا، ساحران خبر، جملہ اسمیہ پر لام داخل ہو گیا تاکید کے لیے. تو یہ اس وقت اگر ان ھذان لساحران ہو جائے اور ان نعم کے معنی میں آتا ہے. ابن زبیر کے پاس ایک آدمی آیا کچھ عطا طلب کرنے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا. تو اس سائل نے کہا لعن اللہ ناقۃ حملتنی الیک، اللہ تعالیٰ اس ناقے پر لعنت کرے جو مجھ کو تیرے طرف لائی ہے. ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان وراکبہا، نعم وراکبہا، اللہ تعالیٰ اس کے راکب پر بھی لعنت کرے جو سوال کر رہا ہے.
اور اگر ان ہاذان لساحران ہو تو ان ہاذان لساحران میں پھر ان نافیہ ہوگا اور لام بمعنی الا ہوگا. ان ہاذان الا ساحران، یہ دونوں نہیں ہیں مگر ساحر، جیسے عام قرات میں ان ہاذان لساحران، اور یا ان ہاذان لساحران میں ان مخفف من المثقل ہو جائے گا، یعنی انہو بے شک شان یہ ہے، اور ہاذان مبتدا ہو جائے گا، اور لساحران یعنی لہما ساحران یہ خبر ہو جائے گی. تو یہ چند ترکیبیں آپ نے سنی اور تفصیلات آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ابو عمر وغیرہ ہاذان، اور یہ موافق ہے للغت من یأتی، ان لوگوں کی لغت کے ساتھ یأتی فی المثنى جو لاتے ہیں تثنیہ میں الف لاتے ہیں. فی احوالہ الثلاث، تینوں حالات میں. ان ہذین لساحران، ان ہذان لساحران، ان ہذان لساحران. یریدان ان یخرجاکم، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ آپ کو نکال دیں آپ کی زمین سے. ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے یہ کہا ساحرین کی جماعت نے کہ آپ کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں، جلا وطن کرنا چاہتے ہیں. وطن سے محبت ہوتی ہے اس لیے ان کے جذبات ابھر گئے. بسحرہما، اپنے سحر کے ساتھ. سحر حقیقی ہے اور ایک سحر مجازی ہے. سحر حقیقی کی تعریف یہ ہے ترتب الامور العجیبۃ علی الاسباب الخفیۃ باستعانۃ الشیاطین. ترتب الامور العجیبہ، عجیب کام مرتب ہو جائے، علی الاسباب الخفیہ، مخفی اسباب تک بظاہر اس کا سبب سمجھ میں نہیں آتا. باستعانۃ الشیاطین، اگر شیاطین کے استعانت سے نہ ہو بلکہ خفتیت کے ساتھ ہو تو اس کو سحر مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً نہیں کہتے. خفتیت کے ساتھ ہو یا دوائی لگانے کے ساتھ ہو، کسی چیز پر دوائی لگائی اور اس سے عجیب کام، جیسے انڈے پر دوائی لگائی اور انڈا نرم ہوا اور اس کو بوتل میں ڈالا اور کہا واہ واہ، تو ہم کہیں گے واہ واہ کہ آپ نے اس پر دوائی لگائی. اس کو یہ سحر حقیقی نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو گیا، اگرچہ دھوکہ دینے کی وجہ سے اچھا کام نہیں کیا. اسی طرح اعتقال عین، نظر بندی، اگر وہ کچھ پڑھنے کے ساتھ ہو شیاطین کے خوش کرنے کے لیے تو وہ بھی سحر حقیقی ہو جائے گا، اعتقال العین. بہرحال یہ سحر کی تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. سحر کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کرنے والا کافر ہے یا نہیں، اس کی جگہ سورہ بقرہ میں وہاں ہے جہاں سحر کا ذکر پہلی دفعہ آتا ہے. بہرحال اتنی بات سمجھ لیں کہ جو سحر حقیقی ہے اس کے کفر میں شک نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہے بے استعانۃ الشیاطین، اور جب شیطان سے مدد مانگتا ہے تو اس کے کفر میں کیا شک ہے. اور اگر اس میں کفر کو استعمال نہ کرے، جیسے انڈے پر دوائی لگائی، تو پھر کفر نہیں ہے. ساحر کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ ائمہ کی نزدیک قتل کیا جائے گا اگر سحر کے ذریعے سے اس نے کسی کو قتل کیا، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نزدیک قتل کیا جائے گا جب اقرار کرے وتکرر منہ ھذا العمل، اور اسی طرح اذیت پہنچاتا رہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے. تو کیا کہا انہوں نے کہ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقِكُمُ الْمُثْلَى، اور ختم کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں. بِطَرِيقِكُمُ الْمُثْلَى، آپ کے بہترین طریقے اور دین کو. مثلا امثل کی مؤنث ہے، اور امثل بمعنی اشرف بمعنی افضل ہے. امثل جس کو بطور مثال ہم پیش کریں، جس کو بطور سمپل ہم پیش کریں، اس کو کہتے ہیں.
المتنف کا 7 معلق میں کہتے ہیں الا ایها الليل الطويل الانجلی الا ایها الليل الطويل الانجلی بصبح وما الاصباح منك بامثلی، اے رات تم روشن ہو جاؤ تاکہ صبح ہو جائے، اور پھر کہا کہ صبح آپ سے بہتر نہیں ہے، اگر صبح ہو جائے تو کب محبوبہ میری گود میں بیٹھی رہے گی، جیسے شام کو فراق ہے تو صبح کو بھی فراق ہے۔ تو بہرحال امثل بمعنی افضل ہے۔ یہ باشرافکم، تمہاری بہترین لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ذهب به، اس کو لے گیا، اس کو ختم کیا۔ بمیلہم الیہما، جب اشراف میلان کرے حضرت ہارون موسیٰ کی طرف علیہ السلام، ان دونوں کے غلبے کی وجہ سے، اس لیے فاجمعوا ام کیدکم یا فاجمعوا کیدکم، تم جمع کرو کیدکم اپنی تدبیروں کو، اور اگر فاجمعوا ہو فاجمعوا بس تم مستحکم اور مضبوط کر لو، کیدکم اپنی پلاننگ کو، اپنی تدبیر کو مضبوط کر لو۔ اجمع یجمع، اجماع اس کے معنی ہے مضبوط کرنا، محکم کرنا۔ من السحر، سحر میں سے، یہ حمزہ وصل کے ساتھ ہے، فاجمعوا فتح المیم، جمع سے، اے لما، لما نازل ہونا اور جمع ہونا۔ اب جمع واضح تھا تو اس کی تفسیر لما کے ساتھ کر دی، حالانکہ جمع زیادہ واضح ہے لما کے مقابلے میں۔ لما کے معنی کسی جگہ اترنا، الا اللمم، اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں تم کو کس چیز پر؟ گناہوں پر۔ الا اللمم، ہاں لمم کو نہیں پکڑتے۔ لمم کے معنی ہے کہ صغیرہ گناہ کبھی کبھی کر لیا جائے۔ علم بالمکان اذا نزل به احیانا، علم بالمکان کے معنی کسی جگہ پر اترنا کبھی کبھی۔ اور حمزہ قطع کے ساتھ بھی ہے، فاجمعوا وکسر المیم من اجمع اے احکمہ، فاحکموا تدبیرکم ثم اتوا صفا، پھر تم آ جاؤ صفوف بنا کر، یعنی جمیعاً، تاکہ مقابل پر رعب پڑ جائے۔ اے مستفین، صفن بمانا مستفین ہے، اور یعنی مصدر ہے بمانا جمع، جمع کے لیے مصدر آتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اے مستفین، وہاں بھی الذین کے بعد صفا آیا ہے۔ فقد افلح اليوم من استعلا، بتحقیق افلح پاس ہے، آج کامیاب ہے وہ شخص، استعلا جو غالب آئے گا اچھی طرح، تو اس کو ملے گا انعام۔ قالو کہنے لگے، یعنی جب میدان میں اور اجتماع میں آئے، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یا آپ ڈالیں گے اپنی رسیوں کو، عصا کو، یا ہوں گے ہم پہلے ڈالنے والے، یا ہوں گے ہم پہلے ڈالنے والے۔ یہ اما ان تلقیا و اما ان نکون، یہ تردید کے لیے ہے، تردد کے لیے، یا آپ یا ہم۔ اس کی ترکیب میں ایک قولی ہے کہ اس سے پہلے اختر مقدر ہے، تو معنی یہ ہے کہ اختر القاءک او القاءنا، یہ اما کو حذف کریں گے، اس لیے کہ او جب آیا تو او کے اندر اما کا مطلب آ گیا، آسانی کے لیے اما کو ہم تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں گے، تو یہ ہوگا کہ اختر، یہ اما تو اس لیے آیا ہے کہ جب دوسرا اما آتا ہے تو اس کا تقاضا آتا ہے تو میں بغیر ساتھی کی نہیں رہوں گا، اس لیے پہلا اما اس کے لیے ہونا چاہیے۔ تو معنی یہ ہے اختر القاءک او القاءنا، اور یا مرفوع ہے، معنی یہ ہے کہ الامر القاؤک او القاؤنا، معاملہ یہ ہے کہ یا آپ کا ڈالنا ہے اولا یا ہمارا ڈالنا ہے اولا، القاؤک اولا او القاؤنا۔
یا اور ترکیبیں ہو سکتی ہیں کہ القاؤک کو مبتدا بنا دے اور خبر محذوف کرے کہ القاؤنا او القاؤک یکون اولا، یکون اول میں نے غلط کہا، اول ہے، اس لیے کہ جب مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو مضموم آتا ہے، جیسے اما بعد۔ جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو میں بتاؤں گا کہ غلطی ہو گئی، میں نے صحیح کی۔ اختر اما ان تلقی عصاک اے اولا، انہوں نے یہ کہا ادب کے طور پر، ادب کے لیے، اور یا انہوں نے اس لیے کہا تاکہ اپنی فن پر یقین ہو کہ ہمیں اپنے فن پر یقین ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ آگے یا ہم آگے، کامیابی ہماری ہوگی۔ اول من القى عصاه قال، کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بل القوا، بلکہ آپ ڈال دیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اگر کوئی کہے کہ اس میں تو اشکال ہے، آپ اپنے سحر کو ڈال دیں تو کیا ان کے سحر کے مقدم ہونے کا حکم دیا؟ سحر تو مقدم کرنے کا حکم دینا بری بات ہے کہ آپ اپنے سحر کو مقدم کریں۔ اشکال کا جواب یہ ہے کہ ھذا من قبیل مقابلۃ الادب بالادب، اکرام کا مقابلہ اکرام کے ساتھ۔ اگر مولوی صاحب ایک سے کہتے ہیں آپ آگے ہو جائیے، تو دوسرا مولوی صاحب کہتے ہیں آپ آگے ہو جائیے، پھر کہتے ہیں آپ آگے ہو جائیے، اتنے میں ٹرین چلی جاتی۔ اس طرح ہے کہ من مقابلۃ الادب بالادب، ادب کا اکرام کا مقابلہ اکرام کے ساتھ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ آپ پہلے ڈال دیجئے اور ہم بعد میں ڈالیں گے، تاکہ معجزہ حسن اختتام بن جائے اور سحر پہلے ہو جائے اور آخر میں معجزہ حسن اختتام بن جائے، اس لیے یہ فرمایا کہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اپنے معجزہ پر یقین تھا، تو اس لیے کہا تم پہلے ڈالو، ہم بعد میں ڈالیں گے، تاکہ غلبہ بعد میں ظاہر ہو جائے۔ اس لیے کہ غلبہ تو تب ہوگا جب باطل آ جائے، اس کے بعد حق آ جائے تو حق کا، اور اگر حق ڈال دے باطل ابھی تک آیا نہیں ہے تو غلبہ نہیں ہوگا۔ یہ سحر کا حکم نہیں ہے، سحر کے ابطال کے لیے کیا۔ انما قدم السحر لا لترویج السحر بل لابطال السحر۔ فرمایا کہ فالقوا، انہوں نے ڈال دیا، فاذا حبالهم، پس یکایک اچانک ان کی رسیاں، وعصیهم، اور ان کی لاٹیاں، کہتے ہیں عصی اصل میں ہے، عصا کی جمع ہے عصو، جیسے فلوس۔ آپ کو قاعدہ پہلے بتایا تھا کہ جب جمع ہو اور اس کے آخر میں واو ہو تو جو لام کلمہ ہے یعنی آخری واو یا بن گئی، تو عصو ہو گیا۔ واو یا جمع ہو جائے پہلا ساکن ہو تو واو یا بن گیا، تو عصو بن گیا۔ سواد کو یا کی مناسبت سے کسرہ دیا تو عصی ہو گیا، پھر غیر کو بھی تابعداری کی وجہ سے کسرہ دیا تاکہ تمام کسرے جمع ہو جائے تو عصی ہو گیا۔ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ دلون کی جگہ ہے دلیون اور دلیون، اصل میں دلون تھا تو یہی اعلان ہوا، اور افون تھا تو یہی اعلان ہوا، تو یہ واوی ہے عصیون، اس لیے کہ تسنیہ میں عصوان آتا ہے، معلوم ہوا کہ واوی ہے۔ وقلبت الواوان یائین، اور دونوں واو یا کر دیے، مصنف نے تو آسان کر دیا، بس دو واو یا کر دی، کیوں کر دی؟ بس ہماری مرضی۔ وکسرت العین والصاد، اور عین اور صاد کو کسر دیا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، خیال میں ڈالا گیا
الیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو من سحرہم ان کے سحر میں سے ان کے خیال میں ڈالا گیا یا دکھایا گیا ان کے خیال میں انہا تسعی کہ یہ تسعی دوڑ رہے ہیں، یہ رسیاں اور عصیون دوڑ رہی ہیں، یعنی حیات تسعی، اور زمین حیات سے بھر گئی، علی بطونہا یعنی تسعی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پر، علی بطونہا فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ پس محسوس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف کو، یہ تو ان کو یقین تھا کہ معجزہ کو غلبہ ہوگا، لیکن ظاہری التباس کی وجہ سے کئی لوگ ابتدا میں گمراہ نہ ہو جائیں، تو یہ خوف طبعی تھا۔ اوجس کا مطلب احسا، دل میں چھپا ہوا محسوس کرنا، خیفتن اصل میں خیوفتن تھا، خوف۔ حضرت موسیٰ نے اے خاف من جہت ان سحرہم، تو ان کا سحر معجزے کی نوع میں سے ہے، معجزے کی جنس میں سے ہے، یعنی معجزے کے ساتھ مشابہ ہے، بظاہر مشابہت ہے، ورنہ معجزہ اور سحر میں ایک فرق تو آپ کو بتا دیا، حالت نوم ہونا یا نہ ہونا، اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ معجزہ اطہار کے ہاتھ پر اور سحر انجاس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ معجزے سے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے اور سحر سے حقیقت نہیں بدلتی، یعنی معجزہ سے جو سانپ بن گیا تو واقعی سانپ تھا، اور سحر سے جو سانپ بن گیا تو واقعی سانپ نہیں تھا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ ادھر ادھر چلے جاتے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ لاٹھی پڑ گئی۔ جیسے یہ جو ہے مسقط، وہاں بہت زیادہ سحر کا چرچا ہے مسقط میں، وہ ایک آدمی کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ دمبا یا بکرا بن جاتا ہے، تو پھر اس کو بیچتے ہیں، کہتے ہیں یہ 200 رین میں لے لو۔ جب وہ خرید کر کے لے جاتا ہے تو گھر جانے سے پہلے وہ پکڑا ہوا آدمی ہوتا ہے، دمبا نہیں ہوتا، تو حکومت نے اس پر اب پابندی لگائی ہے کہ جس نے یہ کام کیا اور وہ ساحر پکڑا گیا تو اس کے لیے قتل کی سزا ہے۔ سحر اور معجزہ میں یہ فرق ہے۔ حافظ شیرازی سے کہتے ہیں سحر با معجزہ پہلو نزنت دل خوشدار، سامری کیس سی موسیٰ ید بیضا ببرد، سحر معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کبھی نہیں آ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ممکن ہے کہ وہ ایمان ان سحرهم من جنس معجزته مشابہ معجزے کے ساتھ، یلتبس امره علی الناس، تو یہ خوف ہے کہ معاملہ مشتبہ ہو جائے گا لوگوں پر تو ایمان نہیں لائیں گے، یعنی خوف الالتباس علی الناس، اس وجہ سے قلنا له لا تخف، آپ خوف نہ کریں، طبیعی خوف، انک انت الاعلی، آپ اونچے اور غالب ہوں گے، بالغلبۃ، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور آپ ڈال دیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں عصا، تلقف ما صنعوا، تبتلع، وہ نگل جائے گا، ما صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے، افتراء کے معنی نگلنا نہیں جانتے، حلق سے اتار دے گا، ما صنعوا جو کچھ انہوں نے بنائے، صنعوا آپ کو بنائے تو صنعت اس کو کہتے ہیں جو آدمی ہنر اور ہوشیاری کے ساتھ بنائے، اس کو کہتے ہیں صنعت۔ اگر کوئی شخص ہوشیاری کے ساتھ کوئی مشین بنائے تو اس کو صانع کہیں گے، اور اگر کوئی طالب علم ہوشیاری سے لقمہ بنا کر منہ میں رکھے گے تو اس کو صانع نہیں کہیں گے، فاعل کہیں گے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو انہوں نے بنایا ہے کید ساحر، یہ ساحر کی کا مکر اور تدبیر ہے، یعنی ما صنعوا قید جنس ہو، جنس اس نے کہا کہ وہ تو قید نہیں ہے، قیود ہے،
اور ساحر سے مراد ایک ساحر نہیں ہے بلکہ کئی ساحر ہے، تو کہا ساحر سے مراد جن سے ساحر، 1 2 3 10 سب شامل ہیں. ولا يفلح الساحر حيث أتى، اور ساحر کامیاب نہیں ہوتا انجام کے اعتبار سے، اگرچہ ابتدا میں ساحر تکلیف اور اذیت پہنچا دے. حیث أتى جہاں آتا ہے. یہ تو لوگ کہتے کہ ان آیات کو اگر سحر کے دفع کے لیے پڑھا جائے تو سحر کے دفع کرنے کے لیے مفید ہیں، جو عاملین وغیرہ جانتے ہیں. حیث أتى بسحری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈالا، فتلقفت ما کل ما صنعوا، اس نے لقمہ بنایا تمام ان چیزوں کو جو انہوں نے بنایا تھا، اس کو بنایا لقمہ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بس ڈال دیے گئے ساحر سجدًا سجدہ کرتے ہوئے. القیہ کا کیوں لفظ آیا؟ ہونا تو چاہیے کہ فسجد السحرة، ساحروں نے سجدہ کیا، یا ساحر سقط السحرة سجدا. تو القیہ کیوں آیا؟ القیہ اس لیے آیا تاکہ یہ بتا دے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے میں ڈالا. وہ اتنے متاثر ہو گئے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے میں بے اختیار ڈالا. خروا ساجدین للہ تعالی، سقطوا گر پڑے سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم نے رب پر ایمان لایا. یہ نہیں کہا برب العالمین، اس لیے کہ فرعون کہتا میں رب العالمین ہوں اور کون ہے، اس لیے برب موسیٰ و ہارون. دیکھو تھوڑی دیر میں جو مقابلے کے لیے آئے تھے تو تھوڑی دیر میں ایسی اولیاء اللہ بن گئے کہ فٹ سٹ الفاظ استعمال کرتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، رب ہارون و موسیٰ کا. یہ بھی لکھا ہے مولانا روم نے کسی جگہ کہ جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا تھا تاکہ مکمل مقابلہ ہو. شکل بھی موسیٰ علیہ السلام کی بنائی تھی. تو حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میرے نبی کا لباس پہنا ہو اور محروم ہو جائے ایمان سے، اور وہ ایمان نصیب ہو. فرعون نے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، کیا تم نے ایمان لایا اس سے پہلے میں تم کو اجازت دوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے اجازت سے اب تھوڑی دیر میں اجازت دینے والا ہوں، بلکہ قبل کا مطلب بغیر ہے. کیا تم نے ایمان لایا بغیر میری اجازت کی؟ آمنتم بتحقیق الحمزتین، آمنتم بتحقیق یعنی آمنتم و ابدال الثانیت الفا، اور دوسرے حمزہ کو دوسرے کا مطلب تیسرا ہے، اس لیے کہ پہلا حمزہ تو استفہام ہے، تو آمنتم اور آمنتم و ابدال الثانیت یعنی الثالثت، یہ تیسرا حمزہ جو دوسرا حمزہ ہے اصل کلمے کا، اس لیے کہ پہلا حمزہ استفہام الگ ہے. تو الثانیت فی الکلمۃ اور الثالثۃ فی التلفظ، اس کو الف کر دیا. آمنتم اور آمنتم قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر، لکم تم کو، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا بڑا اور آپ کا امیر ہے، یہ سحر کی چیئرمین ہے. الذی علمکم السحر، جس نے آپ کو سحر سکھایا ہے، اور اس لیے تم متفق ہو گئے ہو بادشاہی لینے پر، تو سزا آپ کے لیے یہ ہے
کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، بس میں ضرور کاٹوں گا آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو من خلاف مخالف سمت سے، مخالف جہت سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، یا بالعکس یہ حال ہے، یعنی مختلفتاً عدل بدل، یعنی ید یمنا اور ارجل یسرا میں کروں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تم کو سولی پر ڈالوں گا. سولی پر ڈالنا اگر آپ نہیں جانتے تو آسان کر دو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں لٹکاؤں گا تم کو، فی جذوع النخل، کھجور کے تنے پر، کھجور کی جو تنا ہے ٹرنک، اس کے اوپر، یعنی علی جذوع النخل. تو جو کھجور کا تنا ہے، جہاں تنا ختم ہوتا ہے اور شاخ شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر تم کو لٹکاؤں گا. اے علیہا، نخل کی تخصیص اس لیے ہے لکونہ اطول لیراہ الناس جمیعا، سب لوگ آپ کو دیکھ کے کہ آپ کا کیا حشر ہوا. اگر کوئی اشکال کرے کہ فی کیوں آیا، علی کیوں نہیں آیا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، اس لیے کہ یہاں تو پر ہے، اندر نہیں ہے. تو اس کے دو جواب. ایک جواب یہ ہے کہ فی اس لیے آیا ہے کہ فی ظرفیت اور دوام کے لیے ہے، یعنی تم کو میں جذوع النخل کے اندر اس طرح رکھوں گا جیسے برتن میں کسی چیز کو رکھتے ہیں، دوام اور لمبی مدت کے لیے. لمبی مدت کے لیے اس لیے کہ علا کسی چیز کے اوپر ہونا یہ ہے عارضی چیز، اور کوئی چیز کسی چیز کے اندر رکھی جائے تو وہ ایک اصلی چیز ہے. اگر آپ کسی برتن کو فریج کے اوپر رکھیں تو عارضی ہے، اور اگر فریج کے اندر رکھیں تو یہ ایک اصلی حالت ہے. ایک طرف مانا. دوسرا مطلب کہ فی جذوع النخل میں فی آیا، اور یہ زیادہ بہتر ہے. نمبر 2، اس میں فریج کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تم کو لٹکا دوں گا، فی جذوع النخل، یعنی آپ کے پاؤں کے لیے جو کھجور کا تنا ہے شاخوں کے پاس، تو آپ کی پاؤں کے لیے جگہ چھیلوں گا، یعنی وہ جو وہ ہے درخت ہے اور لکڑی ہے، اس لکڑی کو میں چھیلوں گا تاکہ آپ کا پاؤں اس کے اندر فٹ ہو جائے، اور تاکہ آپ پاؤں کو بھی ادھر ادھر نہیں لا سکیں. ویسے تو اگر اوپر ہو تو کبھی پاؤں ادھر کریں گے کبھی ادھر کریں گے، اس کے اندر فٹ کر دیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور تم کو میں لٹکا دوں گا فی جذوع النخل علیہا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پر تم جان لو گے، سمجھ لو گے کہ اینا ہم میں سے کون، میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب، سخت عذاب والا ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ عذاب والا ہے مخالفت پر. اب یہ کام اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس پر قدرت ہوئی یا نہیں ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ یہ کام ان کے ساتھ کیا، اور انہوں نے اس وقت جب یہ عمل ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی منازل جنت دکھائی کہ یہ تمہاری جہنم کی منازل ہے ختم، اور یہ تمہاری جنت کی منازل ہے، اس میں تم جاؤ گے، اور اس وقت خوش ہو گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کام پر اس کو قدرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اے موسیٰ ہارون علیہ السلام اور آپ کے تابعدار غالب ہوں گے، مغلوب نہیں ہوں گے. تو اس کام پر اس کو قدرت نہیں ہوئی. بظاہر دوسری بات ٹھیک ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا.